بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحیم کریم اور کرم کرنے والا ہے. میں ہوں آپ کا میزبان اکرام اور اس وقت آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اکرام ولیج بلاگز. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں نے ایک انٹرویو کا سلسلہ سٹارٹ کیا ہوا ہے کامیاب شخصیات کا. آج میں موجود ہوں اپنی ہی تحصیل کبیر والا میں اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر راؤ کاشف یامین صاحب. اور جانتے ہیں کہ ان کی کامیابی کے پیچھے جو ہے کس کا راز ہے. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں قیمتی وقت میں سے وقت دیا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ اکرام. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, زبردست ہوں. ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ ابتدائی تعلیم جو ہے آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ میں نے ابتدائی تعلیم اپنے کبیر والا سے حاصل کی اور میں نے اپنی ایف ایس سی گورنمنٹ ڈگری کالج کبیر والا سے کمپلیٹ کی. اس کے بعد پھر میں نے اپنی پروفیشنل اسٹڈیز کا آغاز کیا جس کے لیے میں نے پولٹری کے سبجیکٹ کو چوز کیا. اور جو گریجویشن میں نے اپنی کمپلیٹ کی وہ یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد سے کی. اور اس کے بعد اسی ادارے میں جہاں پہ میں اس وقت ایز اے سینئر مینیجر پروڈکشن کام کر رہا ہوں تو میں نے اپنی ٹریننگ آفٹر گریجویشن ٹریننگ حاصل کی. اور ساتھ ساتھ پھر میں نے اپنی تعلیم جاری رکھنے کا عزم کیا اور پھر میں ایم فل کے لیے اسی شعبے میں یونیورسٹی آف سرگودا کو جوائن کیا. اور ایم فل کے بعد جاب کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی پی ایچ ڈی کا کنٹینیو رکھی اور پی ایچ ڈی میں نے اپنی کمپلیٹ کی یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز لاہور سے. اور جہاں میں نے ایک یونیک ٹاپک پہ ریسرچ کی اور میرے جو ریسرچ ہے وہ انٹرنیشنل سائنٹیفک جرنلز میں پبلش بھی ہے. اور آپ اگر گوگل کریں گے تو آپ اسے پڑھ بھی سکتے ہیں, دیکھ بھی سکتے ہیں. اور الحمدللہ اور اس کے بعد میں نے اسے اپنی جاب کو کنٹینیو رکھا. جی ڈاکٹر صاحب یہ پی ایچ ڈی کرنے میں آپ کو کتنی ساری جد و جہد, محنت اور کون کون سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا؟ اکرام دیکھیں, اگر کوئی بھی انسان کسی چیز کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے جو چیز ہے ایک جذبہ چاہیے اور مہم چاہیے اور اس کے لیے آپ کو اپنی ڈائریکشن کلیئر ہونی چاہیے کہ آپ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اور جب آپ ایک ڈائریکشن اپنی متعین کر لیتے ہیں, اپنا ایک ڈیسٹینیشن متعین کر لیتے ہیں تو رستے میں پرابلمز بھی آتے ہیں, مسائل بھی آتے ہیں, ایشوز بھی آتے ہیں. لیکن وہ کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو ان مسائل کو, ان چیزوں کو سے گزر کے آگے اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جائے اور اپنے آپ کو کامیاب ہو کے دکھا دے. اور پھر وہ کئی لوگوں کے لیے وہ ایگزامپل بن جاتا ہے اور وہ اس کو لوگ پھر فالو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم یہ بتائیں کہ یہ جو اتنی تعلیم آپ نے حاصل کی ہے اور پھر آپ اس کے بعد جو ہے پولٹری کے شعبے میں آ جاتے ہیں, کیوں آپ کسی اور جانب بھی تو جا سکتے تھے, اس شعبے میں کیوں آئے؟ بڑا اچھا کویشچن ہے آپ کا اکرام. اس میں دیکھیں جی, جو پولٹری انڈسٹری ہے جب ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا تو اس وقت مجھے بہتر لگا. میرا کئی جگہ ایڈمیشن ہو سکتا تھا لیکن مجھے اس میں اپنا پیشن, اپنا دلچسپی مجھے لگی, یعنی کہ یہاں پہ میں اس کو جو سٹارٹ کروں. کیونکہ پاکستان میں جو پولٹری انڈسٹری ہے نا وہ ایکچولی 1963 میں کمرشل پولٹری فارمنگ سٹارٹ ہوئی. اور اس شعبے کے ساتھ اس وقت تقریباً کوئی 1.5 ملین لوگوں کا ڈائریکٹری اور انڈائریکٹری روزگار منسلک ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو برائلر مرغی ہوتی ہے اتنے کم دنوں میں یہ بہت زیادہ وزن کر جاتی ہے, اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ جی یہ وہ جو کویشچن ہے جو ہماری سوسائٹی میں یا دیہاتوں میں یا عام جگہ پہ لوگوں کی زبان پہ ہے, وہ اکثر لوگ یہ کویشچن پوچھتے ہیں. جو برائلر مرغی ہے یہ بہت کم دنوں میں بہت زیادہ وزن کر لیتی ہے. 35 دن میں یہ اگر 2 کلو کی ہو جاتی ہے. اس کے پیچھے ایکچولی یہ کوئی میجک نہیں ہے یا یہ کوئی جادو نہیں ہے, اس کے پیچھے جینیٹکس کے لوگوں کا ورک ہے. اس میں میجر 2 چیزیں ہیں, ایک بریڈنگ ہے, ایک سلیکشن ہے. کیونکہ یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے, یہ کوئی جو مختلف دنیا میں جینیٹکس کی کمپنی کام کر رہی ہیں یہ کوئی 100 سال سے پہلے کی یہ کمپنیز کام کر رہی ہیں.
جی، تو اس میں اسے باقاعدہ طور پہ جب کسی میٹ کے لیے کسی برڈ کو سلیکٹ کیا جاتا ہے نا، اس کے لیے اس کے جو پیرامیٹر سلیکٹ کیے جاتے ہیں. یعنی فار ایگزامپل اگر ہم نے بریڈنگ کروائی ہے، کراس کروایا ہے، جو اچھے وزن کے چوزے ہوں گے انہیں سلیکٹ کریں گے اور انہیں پھر فردر کراس کروائیں گے، اور پھر ایٹ دا اینڈ ہمارے پاس ایک ایسا برڈ آ جائے گا جو کم فیڈ کھا کے زیادہ وزن کرے گا. ڈاکٹر صاحب، ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ اس کی گروتھ بڑھانے کے لیے اس کو ہارمون کے انجیکشن بھی لگائے جاتے ہیں، تو اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ جی، یہ بہت زیادہ مسکنسیپٹ اس میں میتھ یہاں پہ موجود ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہارمونز کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں، یا پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جی جو ہارمونز ہیں فیڈ میں دیے جاتے ہیں. کیونکہ ہارمونز کو نا بیسیکلی ان کی نیچر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. جو ہارمونز ہیں یہ پروٹین ان نیچر ہیں. اگر فار ایگزامپل ہم اس میں فیڈ میں ہارمونز دیتے ہیں، یہ تو جیسے ایک عام پروٹین ایک باڈی میں جاتی ہے، جسم میں جاتی ہے، اسے ڈائجسٹ ہو جاتی ہے، یہ تو اس طرح ضائع ہو جائیں گے. جس مقصد کے لیے ہارمون دیے جا رہے ہیں اس مقصد کے لیے نہیں پورے ہوں گے. پھر دوسری بات آتی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اسے انجیکشن لگائے جاتے ہیں. تو جو انجیکشن لگانا ہے وہ اتنا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ آپ جب کسی فارم پہ جاتے ہیں نا، اتنی ہیوج پاپولیشن، اتنی زیادہ پاپولیشن وہاں پہ ہوتی ہے کہ آپ اگر ایک برڈ کو انجیکشن لگانا چاہیں تو وہ امپاسبل ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو ہارمونز ہیں وہ اتنے سستے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اس طرح آپ کمپنیز کو اسٹڈی کر لیں، جا کے دیکھ لیں کہ کتنے پروڈیوسر ہیں، اتنے سستے نہیں ہیں کہ جو فیزیبل ہو کہ اس کو ہارمونز پہ لگایا جائے. یہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ صرف بریڈنگ اور سلیکشن کی وجہ سے برڈ اتنی گروتھ کر رہا ہے، اور اس کے بعد 80% بریڈنگ اور سلیکشن کا ورک ہے، اور 20% اس میں نیوٹریشن کا ہے، جو یعنی کہ ہم فیڈ بنا کے برڈ کو دے رہے ہیں. اس کا 20% اس کی وجہ سے یہ ہم ٹارگٹ اچیو کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو مشینی چوزہ ہوتا ہے یہ کتنے دنوں میں تیار ہو جاتا ہے؟ اکرام، میں اس پہ آپ کو اپریشیٹ بھی کروں گا، شاباش بھی کہوں گا، کیونکہ آپ کا جو کویشچن ہے یہ وہ کویشچن ہے جو پراپر ایک دیہات کے لوگ ہیں، جو گاؤں میں لوگ رہتے ہیں، ان کو اس چیز کی اویئرنیس یا ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. ایکچولی جو مشینی چوزہ ہے یہ پراپر جیسے ایک مدر ہین، دیہات میں ایک مدر ہین کے نیچے انڈے رکھتے ہیں، وہ 21 دن بعد چوزے نکلتے ہیں، ایسے ہی جو اس کی مشین ہے اس میں بھی 21 دن بعد ہی چوزہ نکلتا ہے. لیکن کرنا کیا ہوتا ہے کہ نیچرلی جو مدر ہین ہے اس کے وہاں پہ کیا چیزیں مینٹین ہو رہی ہوتی ہیں؟ آکسیجن مینٹین ہو رہی ہوتی ہے. وہ جب اوپر انڈوں کے بیٹھتی ہے تو اس کا ٹمپریچر مینٹین کرتی ہے، اور جس کی وجہ سے وہی جو انوائرمنٹ ایک مدر ہین کے نیچے ہوتا ہے وہی انوائرمنٹ ہم اسے ہیچری میں دیتے ہیں، اور جس سے ہم ایک کم ٹائم میں زیادہ نمبر آف چیکس کو پروڈیوس کر لیتے ہیں نا. ڈاکٹر صاحب، آخر میں ہمارا یہ سوال ہے آپ سے کہ اس روزگار سے جتنے بھی لوگ وابستہ ہیں ان کے لیے کیا مواقع ہیں؟ جی، میں اس انڈسٹری کی جو گروتھ ہے وہ کافی ریپڈ ہے، کیونکہ یہ 1963 میں سٹارٹ ہوئی. اب اس کا شمار پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹریز میں ہوتا ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ کافی سارے 1.5 ملین لوگ اس انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہیں، روزگار کے ساتھ منسلک ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ اس کے جو ڈفرینٹ سیکٹرز جیسے ڈاکٹر صاحب، اس روزگار سے جتنے بھی لوگ منسلک ہیں ان کے لیے کیا مواقع ہیں، کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں؟ جی دیکھیں جی، جو لوگ اس روزگار کے ساتھ منسلک ہیں وہ اس چیز کو پراپر طریقے سے ایکسپلور کریں، اس کو اسٹڈی کریں. اپنے جو اس روز کے ساتھ جو لوگ فارمنگ کر رہے ہیں اس کو تھرو آؤٹ اسٹڈی کریں، جو لوگ فیڈ ملنگ میں ہیں، فیڈ بنا رہے ہیں، اس کو اسٹڈی کریں، اور جو دنیا میں ایڈوانس سسٹمز آ چکے ہیں، ٹیکنالوجیز آ چکی ہیں، اس کو اڈاپٹ کریں. اگر ہم لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ کریں گے، وقت کی دوڑ کے ساتھ چلیں گے، تو وہ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں. ادروائز اس جو ترقی کی ایک دوڑ ہے اس میں پیچھے رہ جائیں گے. اور سیکنڈلی جو ایک چیز میں دیکھ رہا ہوں آنے والے دور میں، یہ جو پولٹری کا سسٹم ہے یہ اسمال اسکیل پہ ایز اے انٹیگریشن کی طرف جا رہا ہے.
ٹھیک ہے، اس میں لوگوں نے اس پروڈکٹ میں ویلیو ایڈیشن کرنی ہے، کیونکہ جیسے کہ آپ سوشل ورکر ہیں، کیونکہ اب کسی سے کوئی بات رکی جھپی رہ نہیں گئی ہے، لوگوں کو اویئرنیس کافی زیادہ ہے. ٹھیک ہے، جب ہم انہیں کنزیومر کی ڈیمانڈ کے مطابق چیزیں دیں گے، اس میں ویلیو ایڈیشن کریں گے تو سروائیور ہے، ادروائز سروائیور نہیں ہے. پہ اچیو کر لیں گے وہ لوگ کامیاب ہوں گے، جو لوگ نہیں کریں گے وہ پیچھے رہ جائیں گے. ہمارے ساتھ تھے آج کے مہمان ڈاکٹر راؤ کاشف یامین صاحب. ان کے بہت مشکور ہیں، انہوں نے قیمتی وقت میں سے ہمیں. ڈاکٹر صاحب آخر میں جو ہے میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آپ اپنے والدین کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آئی ایم سو لکی. میں بہت زیادہ اپنے آپ کو ہمیشہ لکی فیل کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جس گھر میں پیدا کیا، اور میرے والد صاحب معلم تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اور کافی سارا جو کبیر والا شہر ہے، گرد و نواح ہے، ان کے شاگرد ہیں. ٹھیک ہے، جو آج بھی اس عہدے پہ ہمیں ہونے کے باوجود ہمارے سے زیادہ ہمیں یامین صاحب کا بیٹا کہہ کے بلاتے ہیں. جی تھینک یو. امید ہے ہماری آج کی ویڈیو جو ہے آپ کو کافی اچھی لگے گی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.